رمضان المبارک کے 7ویں روزے کی نماز تراویح ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ اعراف مکمل تلاوت کی گئی۔ سورہ اعراف میں اعراف کا ذکر ہے۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ جنت اور دوزخ کے درمیانی حصہ، جنت اور دوزخ کے درمیان باؤنڈری، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اس اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جا سکیں گے نہ دوزخ میں جا سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یا کفار کے معصوم بچے اعراف کے مقام پر ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اعراف، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ یہاں پر ہوں گے۔ بالآخر پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا اور اعراف کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں ہم سارے جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، کیونکہ جس کے دل میں ایمان کی چنگاری روشن ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر میں ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کہ خوش نصیب ہوں گے آنکھ بند ہوتے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ساتھی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب تجھ پر موت آئے گی۔ جب بندے پر موت آ جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، بس اس کے لیے قیامت آ گئی، وہ جنت میں چلا گیا یا دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبرستان میں کئیوں کی قبریں جنت کا گڑھا ہے، کئیوں کی قبریں جنت کا باغ ہے، کئیوں کی قبریں دوزخ کا گڑھا ہے۔ کئی دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں قبروں میں، اور کئی جنت کے مزے لے رہے ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جنتی بستر بچھا دیے گئے ہیں، میٹھی نیند سلا دیے گئے ہیں۔ قیامت کی صبح کو جب اٹھیں گے تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے، اور زبان پر ان کے یہ ہوگا ابھی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی تھی اور اتنی جلدی ہمیں جگا دیا گیا، حالانکہ وہ برسوں صدیاں بیت گئیں اور وہ سوئے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کتنی صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے۔ آدم علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 6000 سال کا وقفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2500 سال کا وقفہ ہے، فاصلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ سے 571 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ جو 2024 عیسوی چل رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سن ہے، آپ کی ولادت سے اس کا آغاز ہوا۔ اور جو 1445 ہجری اس وقت چل رہا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک سے اس کا آغاز ہوا۔ آج کے ابتدائی حصہ میں، سورۃ اعراف کے ابتدائی حصہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آدم کو صورت عطا کی، ہم نے آدم کو پیدا کیا اور مٹی سے ان کے جسد کو بنایا گیا۔ پوری کائنات میں تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ کی، پورے علاقوں کی جمع کی گئی۔ یہ مزاج تھے مختلف۔ آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بنایا، اور جب چہرہ کی باری آئی آپ نے فرشتوں کو روک دیا، فرمایا یہ چہرہ کیونکہ میرے خلیفے کا بنانا ہے تو یہ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ خلقت بیدی،
اللہ نے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو بنایا، اس لیے فرمایا چہرے پر تھپڑ نہ مارو، چہرے کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ آدمی کہتے ہیں جی میں فلاں اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ زیارت چہرے کی ہوتی ہے، لوگ چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ چہرہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بچہ دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کا چہرہ اپنے باپ سے ملتا ہے، کوئی کہتا ہے ماں سے ملتا ہے، کوئی کہتا ہے دادے سے ملتا ہے۔ چہرے کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائیں۔ پھر روح پھونکی گئی، فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی عظمت کا اقرار کرو، میں نے اس کو خلیفہ قرار دیا ہے، اعتراض نہ کرو۔ یا اللہ عظمت کا اقرار کیسے کریں؟ فاسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ایک اکڑا رہا، یہ عزازیل تھا، اس کا نام تھا حضرت عزازیل علیہ السلام۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، آگ کی پیداوار، لیکن عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار بن چکا تھا، رہتا فرشتوں میں تھا، کیونکہ فرشتوں جیسا ہی بن گیا تھا عبادت کر کر۔ یہ اکڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، باوجود جاننے کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں نہیں سجدے میں گئے، تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ تو اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، یہ خاکی ہے، میں ناری ہوں۔ آگ کو نیچے جلایا جائے تو اس کے شعلے اوپر جاتے ہیں، مٹی کو اوپر پھینکے تو وہ بھی نیچے آتی ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہے جو پاؤں میں روندی جاتی ہے، جس کا کوئی رنگ و روپ نہیں ہے، اس لیے میں بہتر ہوں اس سے۔ تو اللہ رب، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ جنت کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو فرمائی، جنت میں ہی فرشتوں سے سجدے کرائے۔ یہ جن عزازیل یہ بھی جنت میں ہی تھا، تو اللہ رب العزت کو غصہ آیا، غضبناک ہوئے، اس کو جنت سے نکال دیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، اس کو ابلیس بنا دیا گیا۔ یہ وہی شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا، ایک سجدے کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ آج ہزاروں سجدے چھوٹ چکے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک سجدے کے انکار سے وہ راندہ درگاہ بن گیا، وہ لعنتی بن گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنتی بن گیا، جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا گیا، جنت سے نکل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا سے کہا کہ اب تم جنت کے مزے لوٹو، جنت میں رہو، جنت کے لباس پہنو، جنت کے کھانے کھاؤ، جنت میں ہی سیر و تفریح کرو، اسی کو اپنا وطن بناؤ، جنت کی ہر چیز کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ بات پکی ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد وہی شیطان جس کو جنت سے نکالا گیا تھا، جنت کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہ مشورے دینے لگا، حضرت آدم کو، حضرت حوا کو مشورہ دینے لگا، لیکن اس کے مشورے میں، اس کے داؤ میں، اس کے دھوکہ میں حضرت حوا آ گئی۔ صنف نازک ہے، عورت نازک ہوتی ہے، ناقص العقل بھی ہوتی ہے، ناقص الدین بھی ہوتی ہے، وہ آ گئی جھانسے میں۔ جب وہ جھانسے میں آئی تو حضرت حوا نے ہی آدم علیہ السلام کو مشورہ دیا۔ سنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ درخت کے قریب جاؤ، ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہے، اللہ نے فرمایا درخت کے قریب نہ جاؤ پھر ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ وہ کہا نہیں، مغالطہ لگ گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو سمجھ آئی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس درخت کے قریب جاؤ اگر ہمیشہ میں جنت میں رہنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جنت کا وہ ممنوع درخت اماں حوا نے پہلے ابتدا کی کھانے کی، مار دیتا ہے نہ بیویاں نے، کر دیتا جنت کو۔ آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی،
کہ بس مہربانی کریں، اہبطو، جنت سے اب آپ کو اتارا جائے گا دنیا میں۔ یا اللہ کیا ہوا؟ تم نے ممنوع درخت کھا لیا، میں نے روکا نہیں تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا۔ اس کی بڑی تشریح ہے، انار کا درخت تھا یا گندم کا درخت تھا، ان دو میں سے ایک تھا، کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے روکا تھا، اب تم جنت میں نہیں رہ سکو گے، اب تم جنت سے تمہیں جانا ہوگا، دنیا میں جانا ہوگا۔ اب دنیا میں جا کر وہاں آل اولاد تمہاری بڑھے گی، دنیا آباد کرو گے، پھر یہ میرے احکامات ہوں گے، جو ان کو ماننے والا ہوگا وہی جنت میں تمہارے ساتھ آئے گا۔ تو آدم علیہ السلام اترے، اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کے طور پر دنیا میں اتارا، آزمائش کے طور پر، سزا نہیں کہنی، آزمائش کے طور پر دنیا میں اتارا، اور خاوند بیوی میں جدائی ڈال دی۔ اماں حوا اور آدم علیہ السلام میں جدائی، 40 سال تک جدا رہے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام سری لنکا کا ایک پہاڑ ہے، سرادیپ اس کا نام ہے، اس پر اتارے گئے جنت سے، اس پہاڑ پر، اس پہاڑ کی چوٹی پر آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی ہے۔ اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جدہ کہتے ہیں دادی، عربی کا لفظ ہے، دادی کو جدہ کہا جاتا ہے، تو جدہ میں اماں حوا کو اتارا گیا۔ پھر یہ تلاش میں نکلے ایک دوسرے کی، جدائیاں ہو گئی تلاش کرتے کرتے، اور آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، وہ استغفار تھا، ہم بھی وہ پڑھا کریں اپنی دعاؤں میں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود آدم و حوا کو یہ دعا سکھائی، یہ توبہ کے الفاظ تھے، وہ توبہ کرتے رہے، روتے رہے اور یہ پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ التجا ہے کہ تو ہم پر رحم فرما۔ یہ دعا مانگتے رہے 40 سال تک، حضرت آدم روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، سر کو بھی نہیں اوپر اٹھایا، گردن جھکی ہوئی ہے، اور دنیا کے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں حضرت آدم پھرے ہیں وہیں آبادی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کے قدموں میں دنیا کی آبادی رکھی تھی، جہاں قدم لگا وہیں شہر آباد ہوئے، وہیں ملک بن گئے۔ اب دیکھ لیں حضرت آدم 40 سال میں کتنا پھرے ہیں، کتنی آبادی بن گئی، 200 سے زیادہ ممالک ہیں، یہ سب آدم علیہ السلام یہاں پر پھرے تھے۔ پھرتے پھراتے حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ میدان عرفات میں، عرفات کا معنی ایک دوسرے کو پہچاننا، جہاں حاجی حج کرتے، قیامت کا منظر، قیامت بھی یہیں برپا ہوگی، حساب کتاب کا ترازو یہیں میدان عرفات میں لگایا جائے گا۔ حضرت حوا سے حضرت آدم کی یہاں ملاقات ہوئی، پھر سلسلہ اولاد کا شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کو بیان فرمایا، اور آگے چل کر پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، مناظرہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچو اور ان کو جا کر دین کی دعوت دو، اور یہ کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرعون کے دربار میں پہنچے، کہا تو فرعون نے کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو تو اپنی کوئی نشانی بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 نشانیاں تھیں جو زہر کی، ایک آپ کے پاس ڈنڈا تھا، عصا مولا بخش، اس کو فرعون کے دربار میں پھینکا تو بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ کر ڈرنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے منہ کی طرف سے ہاتھ سے پکڑا نا تو وہ دوبارہ ڈنڈا بن گیا، کہا کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرے نبوت کی نشانی ہے، معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں لیا،
پھر نکالا تو وہ چاند سے زیادہ روشن تھا، پورا دربار چمک اٹھا، روشن ہو گیا جیسے سورج نکلا۔ فرمایا کہ یہ دوسری میری نبوت کی علامت ہے، دلیل ہے۔ فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، تمہارا مقابلہ کیا جائے گا۔ اس دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو فرعون نے ایک وقت متعین کیا، میدان متعین کیا، اپنے جادوگروں کو بلایا۔ یہ 4000 جادوگر تھا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ قاری صاحب کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہوتا ہے، اب ڈنڈا نہ رکھا کریں، مار نہیں پیار۔ تو ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، یہ وہ ڈنڈا ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور وہ چلتا چلاتا حضرت شعیب کو ملا تھا۔ حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہے، آج ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے، وہ مدین میں رہتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں دیں اور ساتھ یہ ڈنڈا بھی دے دیا تھا بکریاں چرانے کے لیے۔ اب اسی ڈنڈے کے کرشمے یہی ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا معجزہ بن گیا، علامت بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاتھ میں ڈنڈا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں، میدان میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو پہلے ڈال، پہلے اپنے جادو کا کرشمہ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم دکھاؤ۔ تو انہوں نے رسیاں ڈالی، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کا اثر ہوا، لوگوں کو وہ رسیاں دیکھنے میں سانپ نظر آنے لگی، دوڑ رہے سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے بھی ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا تو وہ تو بہت بڑا سانپ بنا، سارے وہ رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی نا، ایک ہی لقمہ بنایا اس سانپ نے۔ جادوگر جان گئے، انہوں نے کہا جو ہم نے کیا ہے یہ تو جادو ہے، لیکن جو انہوں نے کیا یہ جادو نہیں، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو سچا جیتا جاگتا سانپ بنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سانپ کے منہ سے پکڑو، منہ سے پکڑا تو وہ ڈنڈا بن گیا۔ تو جتنے 4000 جادوگر تھے نا، سب نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور دین اختیار کیا، امتی بن گئے، قوم بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے، قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔